جب واقعہ کربلا روح پذیر ہوا اس وقت مختار سقفی سمیت دیگر بہت سے اہل بیت کے سچے اور پکے عاشقان جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ تمام جنگوں میں شریک تھے اور وہ امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن ابن زیاد نے انہیں قید میں ڈال دیا اور یوں وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کربلا کے میدان میں نہ دے سکے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کر سکے۔ ان میں ایک کردار مختار سقفی کا بھی تھا۔ مختار سقفی جب ابن زیاد کی قید سے رہا ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ مجرمین حسین علیہ السلام کا بدلہ ضرور لے کر رہے گا اور ایک ایک مجرمین کربلا اور امام حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پاک چادر کا ایک انتہائی دردناک واقعہ جسے تاریخ کی بہت سی کتابوں نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس پاک چادر کا مختار سقفی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نو مسلم صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کچھ دن قبل ہی اسلام قبول کیا ہے اور میں بے حد غریب محتاج ہوں، میرے گھر میں میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اپنے اس نو مسلم بھائی کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے؟ لیکن تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین ہی قسم پرسی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی دن کے فاقے کیا کرتے تھے، کبھی دن میں ایک بار اور کبھی کبھی تو ایک بار بھی کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ جب کسی بھی صحابی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس نو مسلم محتاج صحابی کو در فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر لے جاؤ اور گھر میں کچھ ہوا تو وہ انہیں ان کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے دے دیں گی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا تو گھر میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنی چادر مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ سلمان، جا کر اس کو بازار میں فروخت کر دو اور جو بن پڑے اس سائل کو دے دیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس چادر مبارک کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں تشریف لے گئے تو ایک یہودی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا اور پوچھا کہ سلمان، یہ چادر کس کی ہے اور اسے کیوں بازار میں لے کر آئے ہو؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک چادر ہے اور یہ بازار میں فروخت کرنے کی غرض سے لے کر آیا ہوں تاکہ اس رقم سے اس سائل اور محتاج کی کوئی ضرورت پوری ہو سکے۔ وہ یہودی راہب کہنے لگا، سلمان، میں تم سے یہ چادر خرید لوں گا، لیکن مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دے دو اور یہ چادر دے دو۔ چنانچہ وہ یہودی راہب سیدہ زینب کی اس پاک چادر کو لے کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا اور جا کر اپنے پاس موجود آسمانی صحیفوں سے اس چادر کو ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا اور کہنے لگا، سلمان، میں تم سے یہ چادر ضرور خرید لوں گا، لیکن یہاں نہیں، مسجد نبوی میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خریدوں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی راہب کو لے کر مسجد نبوی میں چلے گئے اور جا کر اس یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس یہودی راہب نے کہا کہ میں نے اپنے پرانے آسمانی صحیفوں یعنی تورات، انجیل اور زبور وغیرہ سے اس پاک چادر کو ملایا۔ ان صحیفوں میں یہ لکھا ہوا پایا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی چادر کسی سائل، کسی بے کس کا سہارا بننے کے لیے بازار میں فروخت ہونے کے لیے آئے گی۔ باخدا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سب دیکھا تو کہا کہ بھائی اب تو اس چادر کو خرید لو۔ تو وہ یہودی راہب کہنے لگا کہ سلمان جب میں مسلمان نہیں تھا تب میں نے اس چادر کو نہ خریدا، ہاتھ نہ لگایا، اب اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نبی کی بیٹی کی پاک چادر کو کیسے اور کیوں کر خرید سکتا ہوں۔ پھر اس یہودی راہب نے جو کہ اب مسلمان ہو چکا تھا، اس نے اس غریب اور نو مسلم محتاج سائل صحابی کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ یہ وہی چادر پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث میں ملی تھی، اور یہی چادر میدان کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اوڑے ہوئے تھی۔ اور جب یزیدی ملعون فوجیوں نے خیموں کو نظر آتش کیا تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یہی چادر اوڑھ کر خیموں سے باہر تشریف لائیں تھیں۔ جب مختار سقفی نے مجرمین کربلا کو گرفتار کیا، ان کو حاضر کیا، تو ان میں سے ایک مجرم ایسا تھا جو اپنا جرم بیان نہیں کر رہا تھا۔ مختار سقفی نے کہا کہ اگر تیرا کوئی جرم نہیں ہے تو پھر تجھے کیوں مجرمین کے ساتھ میرے سامنے لایا گیا ہے؟ اس نے کہا مختار میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مختار سقفی نے کہا کہ پھر تیرا جرم کیا ہے، تجھے کیوں لایا گیا؟ اور ساتھ ہی مختار سقفی نے اس شخص کو لے کر آنے والے شخص کو کہا کہ تم اس کو کیوں کر میرے سامنے لے آئے ہو جبکہ یہ اپنا جرم قبول اور ماننے کو تیار نہیں؟ تو اس شخص نے کہا مختار اس کا جرم ہے، یہ بتا نہیں رہا۔ مختار سقفی نے اپنی تلوار نکالی اور کہا تو اپنا جرم بتا ورنہ ابھی تیرا سر قلم کیے دیتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا مختار میں نے کوئی جرم نہیں کیا، ہاں بس میں نے یہ کیا تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا اور مختار سقفی سکتے میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ تو نے سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کو ہاتھ لگا دیا، جس گھر میں جبریل امین بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے، تو نے اس پاک ہستی کی چادر کو ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کر مختار سقفی نے اس شخص کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔